اس جانور کی قربانی کی وجہ سے، بقرہ عید کی وجہ سے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں کتنا بڑا معاشی بوسٹ آتا ہے، کتنا بڑا سائیکل چلتا ہے بزنس کا۔ دیکھیں نا، بزنس کی کامیابی کا تو راز ہی یہی کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندے کی جیب سے پیسے نکلیں اور دوسرے بندے کی جیب میں چلے جائیں، مارکیٹ میں کیش فلو آ جائے۔ ذرا چلیے جناب، یہ جانور آتے کہاں سے ہیں؟ گاؤں کے غریب لوگ جانور اپنے گھر میں پالتے ہیں، پورا سال پالتے ہیں اور اس کے بعد منڈی میں آ کر اسے بیچتے ہیں۔ تو یہ رقم پیسے والوں کی جیب سے نکل کر ان گاؤں کے غریب مسلمانوں تک پہنچتی ہے۔ جب یہ سارے جانور منڈی میں آتے ہیں تو منڈی آباد ہو جاتی ہے۔ منڈی میں چارے والے کا بزنس بھی چلتا ہے، سوزوکی والے کا بزنس بھی چلتا ہے، کئی مزدوروں کو نوکری مل جاتی ہے جناب، رسی اور اس کے جو جانور کے باندھنے کا سامان ہوتا ہے ان لوگوں کا بھی کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے چلیے، جب یہ جانور خرید کر لوگ اپنے گھر لاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوڈر اور سوزوکی ڈرائیور اور ٹرک ڈرائیورز کو روزگار ملتا ہے۔ پھر جیسے یہ محلے میں آ جاتے ہیں تو محلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا چوکیدار اور مزدور غریبی لوگ تو ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منڈی اور اطراف میں جو چارے کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں جناب ان لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، اور جب اس کے بعد اس کی قربانی ہوتی ہے تو ہزاروں لاکھوں دنیا بھر میں قصاب جو ہوتے ہیں، گوشت فروشت ہوتے ہیں، ان کو روزگار ملتا ہے۔ ایک قصاب ہوتا ہے، 5-10 ہیلپر ساتھ آتے ہیں، ان کو بھی عید کے دنوں میں مزدوری مل جاتی ہے۔ اب جناب آگے چلیے، جب یہ قربانی ہو جاتی ہے تو غریبوں میں گوشت بھی تقسیم ہوتا ہے، غریب رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیے تو اب جو یہ جانوروں کی سکن ہے، یہ جو کھال ہے، یہ چمڑا منڈی میں فروخت ہوتی ہے، لیدر کا بزنس شروع ہو جاتا ہے، جوتے بنتے ہیں، جیکٹ بنتے ہیں، دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے ناظرین، کتنے لاکھوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے قربانی میں، اور اربوں نہیں، ایک تحقیق کے مطابق خربوں روپے امیر مسلمانوں کی جیبوں سے نکل کر غریب مسلمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا شاندار سائیکل ہے یہ بزنس کا، سبحان اللہ۔ اللہ رسول کے حکم پر عمل بھی ہے، نیکیوں کا خزانہ بھی ہے، اور بزنس کا اتنا شاندار بوسٹ بھی ہے۔ پھر اعتراض کس بات کا؟